اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو شکست دے دی۔ پی ایس ایل کے افتتاحی میچ میں لاہور کا اسلام آباد کو جیت کے لیے 140 رنز کا ہدف۔ یونائیٹڈ کی شاندار بولنگ، قلندرز کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ عبداللہ شفیق 66 رنز بنا کر نمایاں، فخر زمان 1، محمد نعیم 8، ڈیرل مچل 13، سکندر رضا 23 اور شاہین آفریدی 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ڈیوڈ ویزے اور جہانداد خان بغیر کوئی رن بنائے چلتے بنے۔ جیسن ہولڈر نے 4، شاداب نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عماد وسیم اور نسیم شاہ کی 1 وکٹ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کولن منرو کی شاندار 50۔ کرکٹ کے ستارے پاکستان میں اتر آئے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں سروں کے ساتھ روشنیوں کی چمک دمک، رنگا رنگ افتتاحی تقریب، پاکستان سپر لیگ کا سپر ڈوپر آغاز۔ سیزن 10 کے رنگ ہر سو بکھر گئے۔ گلوکار علی ظفر کی شاندار پرفارمنس، شائقین جھوم اٹھے۔ ابرار الحق، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم نے آواز کا جادو جگایا۔ میوزیکل بینڈ ینگسٹرز کا فن کا مظاہرہ، تقریب میں آتش بازی سے آسمان روشن۔ معروف صوفی میوزک آرٹسٹ عابدہ پروین نے آواز سے سما باندھ دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں صدر مملکت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فزیو تھراپی جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ صدر مملکت 11 روز تک نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ پاک بیلاروس دوستی مزید گہری، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے نے روزگار کے دروازے کھول دیے۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمند بیلاروس بھیجنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی امور سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بیلاروس میں کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ بیلاروس کے بعد لندن پہنچ گئے۔ لیگی صدر نواز شریف بھی ان کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کی بیلاروسی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بیلاروس کی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زراعت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں بیلاروس کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہنرمند افرادی قوت کو مدعو کرنے پر بیلاروس کا شکریہ ادا کیا۔ بیلاروسی صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز تبدیلی تنازعات پر بڑا آرڈر۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو بغیر قانونی جواز کے سنگل سے ڈویژن بینچ منتقل کرنے سے روک دیا۔ آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے 12 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتا ہے لیکن دوبارہ تشکیل یا ترمیم نہیں کر سکتا۔ بینچ صرف اسی صورت میں دوبارہ تشکیل ہو سکتا ہے جب بینچ معذرت کر کے یا وجوہات کے ساتھ دوبارہ تشکیل کا کہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اہم فیصلے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کی سفارش۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 2.5 گھنٹے اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس علی باقر نجفی کی تعیناتی اکثریت کی بنیاد پر کی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تقرری۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو جوڈیشل کمیشن کے رکن تعینات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی۔ پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ صہیونی فوج فلسطینیوں کے خون کی پیاسی۔ غزہ میں نہتے افراد کا قتل عام جاری۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، دیر البلا اور بیت اللاہیہ میں وحشیانہ بمباری۔ مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ عالمی ادارہ صحت نے بیمار اور زخمی فلسطینیوں کے حالات کو تشویشناک قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا غزہ میں مریضوں کی حالت خطرناک حد تک بگڑ چکی۔ 10,000 سے زائد افراد کو فوری طور پر غزہ سے منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا بروقت علاج کیا جا سکے۔
پاکستان مظلوم اہل غزہ کے ساتھ، جماعت اسلامی JUI سمیت متعدد مذہبی تنظیموں کی ملک بھر یوم یکجہتی فلسطین ریلیاں۔ لاہور میں مرکزی ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کی۔ فلسطینی عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے مال روڈ پر مارچ۔ خطاب میں کہا، اسرائیل سے فلسطینیوں کے قتل عام کا بدلہ لیں گے۔ اسرائیل جہادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف بمباری سے بچوں، خواتین، صحافیوں کو قتل کر سکتا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی اور سنی تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی ریلیاں۔ جمعیت علماء اسلام کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے۔ ٹرمپ کا ٹیرف، معاشی محاذ پر ورلڈ وار چھڑ گئی۔ امریکہ نے چین پر ٹیرف 145% کر دیا۔ چین کا امریکی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا کر 125% کرنے کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے، اگر امریکہ چین کے مفادات کی خلاف ورزی کرنے پر اصرار کرے گا تو چین بھرپور جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آخر تک لڑیں گے۔ چینی قوم غیر منصفانہ دباؤ سے خوفزدہ ہونے والی نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا دو ٹوک اعلان، کہا ٹیرف میں بار بار اضافہ مضحکہ خیز مشق ہے۔ چین اب امریکی ٹیرف کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی نمبر گیم کا حصہ نہیں بنے گا۔ چین کی ترقی خود انحصاری اور محنت پر منحصر ہے۔ ٹرمپ ٹیرف نے سونے کی قیمت کو آسمان پر چڑھا دیا۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 10,000 روپے مہنگا، قیمت 3,38,800 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 8,553 روپے اضافے سے 2,90,466 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں 3% اضافہ، فی اونس قیمت $3,160.82 سے بڑھ کر $3,211 تک پہنچ گئی۔ عرفان صدیقی صاحب نے کل بغض پیپلز پارٹی میں گفتگو کی ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ ان کو آئین پڑھنا چاہیے۔ اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کو پھر سینٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے۔ پانی کے ایشوز پہ، کالا باغ ڈیم کے ایشوز پہ، ان سارے ایشوز پہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا ایک اسٹرانگ اینڈ لاؤڈ اسٹانس رکھا ہے۔ نون لیگ کے چند ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں وہ تلخ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان ادر ورڈز کی وہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں۔ عرفان صدیقی کو نہروں کے معاملے پر تنقید، شرجیل میمن کا کرارا جواب۔ نون لیگی سینیٹر کو آئین پڑھنے کا مشورہ، کہا عرفان صدیقی سینیٹر ہیں، انہیں آئین پڑھنا چاہیے۔ کیا ان کو نہیں پتا آئین میں صدر کا کیا کردار ہے؟ اگر انہوں نے آئین نہیں پڑھا تو انہیں سینیٹر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ سندھ بار کونسل کی اپیل پر آج صوبہ بھر میں عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بار کونسل کا کہنا ہے، دریائے سندھ سے 6 کنالز نکالنے کا منصوبہ قابل مذمت ہے۔ اس کے ماحول، معاشرے اور معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی حکومت منصوبہ فوری واپس لے۔ مائنز اینڈ منرلز بل پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، بل کی منظوری بانی PTI کی مشاورت سے مشروط۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بل پر بریفنگ، اعلامیہ کے مطابق بانی PTI کی اجازت کے بعد ہی بل اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ترکیہ، سابق نائب صدر فواد اقائے کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات محض سفارتی نہیں بلکہ عقیدت، محبت اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شریک مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز آج کانفرنس سے خطاب کریں گی۔ ملاکنڈ یونیورسٹی میں ہراسانی کے واقعے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، طالبات کی 4000 نازیبا ویڈیوز کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے کہا کہ مبینہ ہراسانی واقعے میں ملوث پروفیسر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پروفیسر کے موبائل سے طالبات سے متعلق غیر اخلاقی ویڈیوز نہیں ملی۔ یونیورسٹی میں طالبات اور اساتذہ کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا کوئی گینگ بھی نہیں۔ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ صوبائی حکومت کو بھیج دی۔
برستے بادلوں نے بڑھتی گرمی کو روک دیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں، گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار، اندرون سندھ میں گرمی کی شدت برقرار، پڑیدن، موہنجو ڈاڑو اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بھارت اور نیپال میں شدید موسمی صورتحال سے تباہی، موسلادھار بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سمیت دیگر واقعات میں 100 کے قریب افراد ہلاک۔ بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں اب تک 64 افراد جان سے جا چکے۔ نیپال میں آسمانی بجلی گرنے سے 8 افراد ہلاک۔ اور حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میلہ چراغاں کی تقریبات کا آغاز، لوک رقص، موسیقی، روایتی فنون سمیت صوفیانہ کلام عوام کی توجہ کا مرکز۔ لاہور میں آج عام تعطیل ہوگی۔